یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام جیسا دین عطا فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر نافذ کرنا اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دنیا کے اندر غالب کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر اتارنا اور اسے سمجھانا بتانا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کو سمجھائیں اور قرآن مجید کے مطابق یہ سب عمل کرنے والے بن جائے، اس کی دعوت دیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تمہیں نکالا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم لوگ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو۔ یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خود نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی، اچھائی کی دعوت دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین خود عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے تھے۔ اگر اس کام کو ہم یعنی نہ نیک اعمال کریں گے نہ نیک اعمال کی دعوت دیں گے تو اللہ رب العالمین کا غصہ ہم سب پر ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو، فلاں بستی کو پلٹ دو جا کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، وہاں ایک آپ کا ایسا بندہ بھی ہے جس نے آپ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ آپ کی عبادت کرتا رہا، آپ کے حکموں پر چلتا رہا، کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا ہاں جاؤ اس کے سمیت پوری بستی الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور ویسا ہی کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ جب عبادت کرتا تھا اور آپ اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ کے احکام پر چلتا تھا، تو کیوں ایسا ہوا اس کے ساتھ؟ فرمایا وہ اپنی عبادت میں لگا رہا، کبھی اس کے دل کے اندر درد نہیں ہوا کہ پورے انسانیت، پورے سب لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے دل میں کبھی اس کا ڈر نہیں پیدا ہوا۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود عمل کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ لیکن آج ہم دعوت کس وجہ سے نہیں دیتے؟ کس وجہ سے لوگوں کو بھلائیوں کی طرف نہیں بلاتے؟ جب ہم خود عمل نہیں کرتے، جب نماز نہیں پڑھتے، جب ہم خود نماز فجر کی نہیں پڑھیں گے تو ہم کیسے اپنے گھر والوں سے کہیں گے کہ نماز پڑھو؟ جب ہم خود مسجد نہیں آتے تو ہم کیسے دوسروں سے کہیں گے کہ مسجد چلو؟ اور اسلام کے دشمن جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ ہم سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ یہ نمازی بن جائیں گے، یہ روزہ رکھنے لگیں گے، یہ اللہ والے بن جائیں گے، بلکہ انہیں جو ڈر ہے وہ یہ ڈر ہے کہ یہ ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ وہ یہ نہیں ڈرتے کہ تم نمازی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، وہ صرف اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اسلام کی اہمیت اور اسلام کی محبت ان کے دل کے اندر نہ آ جائے، جو آج ہم نے محنت اور کوشش کر کے ان کے دلوں سے نکال دی ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر سے اسلام کی محبت اور دین کی محبت یہ نکل چکی ہے۔ اگر ہمارے اندر دین کی محبت، اسلام کی عظمت اور اللہ کے احکام پر کھڑے ہونے کا جذبہ ہوتا، ہم پوری مسجد بھر دیتے، لیکن آج پوری مسجدیں خالی ہیں۔ اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف، ہم سنتے ہیں لیکن نہیں جاتے۔ یہ اسلام کی عظمت اور اسلام کی محبت ہمارے دل سے نکل گئی، یہی تو ہے نا۔
ورنہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے جب اذان کی آواز سنتے تھے فوراً مسجد کے لیے اور اللہ کے گھر کی طرف آنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. کب کبھی سوار ان کے دل کے اندر آ جاتی تھی کہ اللہ نے بلایا ہے, اللہ کا حکم بڑا, اللہ بڑے. اور آج ہم سنتے ہیں ہم نہیں آتے, گویا کہ ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا کام بڑا ہے, ہماری دکان بڑی ہے, ہمارا کاروبار بڑا ہے, اس لیے یہ اللہ کا حکم چھوٹا ہے, اس وجہ سے ہم نہیں آتے. ہم اللہ کا حکم چھوٹا سمجھتے ہیں, اس وجہ سے تو نہیں آتے. اگر بڑا سمجھتے تو ہم مسجد فوراً آ جاتے. جمعے کا دن ہے پھر بھی ہم لوگ گھڑی ہر وقت دیکھتے نہیں تو چلیں گے ابھی کافی ٹائم ہے. حالانکہ آج ایسا دن ہے, جمعے کا دن ایسا ہے پوری کی پوری عبادت میں گزارنا چاہیے. یہ مقبولیت کا دن ہے. آج کے دن اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, لیکن آج کے دن بھی ہم مسجد میں ایک دم ٹائم سے آتے ہیں جب دیکھتے ہیں گھڑی کو. یہ اسلام کی محبت اور اسلام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر سے نکل چکی ہے. اسے دوبارہ لانے کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. ہم جس طرح اپنے کاروبار کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں, ہم اللہ کے دین کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا. یا ایھا الانسان, تمہیں کس چیز نے اللہ رب العالمین سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں تمہارے رب سے غافل کر دیا. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک, حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہاری صورتیں بنائی ہیں.